أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک روزہ دار ہیں اور اسے علم ہے یا یقین ہے یا گمان ہے کہ کہیں بھی میں گیا تو اس جگہ پہ وہ مجھے روزہ توڑنے پر مجبور کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا ایسی محفل ہے کہ جہاں آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ پہلے لوگ جلدی افطار کر لیتے ہیں. اگر اس وقت آپ افطار کریں گے وہ افطار نہیں ہوگا، روزے کو توڑا جائے گا. وہاں افطار نہیں ہے، وہ حضرات کریں، ان کے لیے افطار ہے، ہمارے لیے افطار نہیں ہے. اگر ایسی محفل میں گیا اور اس نے ان کی وجہ سے افطار کر لیا تو روزہ بھی باطل ہے، کفارہ بھی ہے. اور فرمایا آپ نے تو یہ بسم اللہ یہ احتیاط فرمائیں کہ کوئی بھی مجبور کرے، اگر یہاں تک کہ ہے کہ اگر جان و مال کے لیے بھی کوئی مجبور کرے کہ جان کی حفاظت تب ہوگی آپ روزہ توڑ دیں. اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں روزہ تو باطل ہو جائے گا توڑنے سے، مگر قضا اور کفارہ نہیں ہوگا، صرف روزہ توڑ دیا جائے. اگر ان کے کہنے پہ آپ نے روزہ توڑ دیا قضا بھی ہوگی کفارہ بھی ہوگا. بلند تر صلوات پڑھیں جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے جو جملہ ایک اچھا سا کہا ہے مگر اس کو آپ نے جن کے کہنے پہ روزہ باطل بھی ہو جائے کفارہ بھی آ جائے تو ان کے اپنے روزوں کا کیا بنے. اور فرمایا آپ نے ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج یہ ہمارا خیر سے 25واں درس ہے. میں نے اسی حوالے سے سورہ دہر کی ان آیات پر ہم پہنچے تھے. میں چاہتا ہوں آج ایک خاص بات آپ کو سنائی جائے. وہ باتیں آپ کو اتنی جلدی شاہ جی اتنی جلدی نہیں ملیں گی، کوشش بھی کریں نہیں ملیں گی، ابھی تک کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملیں گی. میں چاہتا ہوں وہ جو اندر سے ایک چھپی ہوئی عظمت آل محمد ہے وہ سنا دی جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسے اب بالکل انشاءاللہ میں پھر کہوں گا کہ آپ جو بھی میرے سامعین میں سے حج کے لیے جائے گا انشاءاللہ وہ ترمیم پوری کرے گا.
میں آپ دیکھیں گے تو صحیح ہوتا کیا ہے، ابھی آپ کے سامنے ہو جائے گا، بالکل آپ کے سامنے۔ اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی سے آپ توجہ فرمائیں گے تو بات آپ ہی گڑبڑ بڑھے۔ جناب اس آیہ کریمہ تک ہم پہنچے تھے کہ اولیہم، اللہ تعالیٰ ان غلمان کی، یہ ابھی کسی صاحب نے مجھے رکا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے غلمان کا ذکر کیا مگر حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ پوری سورہ دہر میں حور کا ذکر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس میں مرکزی کردار بی بی فاطمہ زہرا کا ہے۔ اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ بی بی زہرا کے مقابلے میں حور کا ذکر بھی آ جائے۔ یہ ابھی کسی صاحب نے مجھے دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ جو غلمان ہوں گے، ولدان مخلدون، ان کا لقب اللہ تعالیٰ نے نام رکھا، ولدان، ولید سے بچے ہوں گے، زیادہ عمر کے بھی نہیں ہوں گے، کم عمر بھی نہیں ہوں گے۔ خدا جانے وہ معیار عمر خالق نہیں کون سی رکھی ہے، اس کی سن نہیں بتایا، اس کی صفت بتائی ہے کہ وہ یعنی بڑے بھی نہیں ہوں گے اور چھوٹے بھی نہیں ہوں گے۔ ہوئے 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 ہوئے، معلوم ہوتا ہے یہ بھی اس کا ایک عادل ہے، نہ بڑا ہو نہ چھوٹا ہو۔ کیسی ایک عجیب بات ہوئی اس کے اندر، بہت ایک عجیب ایک کمال ہے اس میں۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اچھا جن ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے وہ بچے لڑکے ہوں گے، علیہم ثیاب سندس، وہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ علیہم کے معنی ان کو پہنائے جائیں گے، معلومات ہے ان کے لیے جنت میں لباس ہی تیار کیا ہوا ہوگا۔ علیہم ثیاب سندس، سندس ایک ریشمی لباس ہوتا ہے جسے باریک لباس، کیسے باریک لباس؟ خضرن، جو سبز ہوگا، سبز سمجھتے ہیں نا، اللہ جانے وہ رنگ سبزی کا تصور، جنت کا تصور کون سا ہوگا؟ یہ میں نے آج بہت غور کیا کہ اگر ان درختوں کے پتوں کی سبزی دیکھی جائے، یہ تو درخت ہیں، درخت تو فطری طور پہ یہ سبزی لیتے ہیں، وہاں اللہ اپنے ارادی طور پہ بنا رہا ہوگا، تو وہ سبزی یہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو تمثیل میں ہوگی، سمجھانے کے لیے، اس کی حقیقی سبزی یہ نہیں ہوگی۔ یہ جو ہوگی فطرت، پتے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پتے میں سبزی ہوتی ہے، ہر پتے میں سبزی ہوتی ہے، یہ اچھی لگتی ہے، لیکن جو وہاں پر ہوگے وہ سبزی، وہ یہ والی اگر ہوگی تو تشبیہاً ہوگی، وہ سبزی کچھ اور طرح کی ہوگی، جس سبزی کو جب ہم دیکھیں گے پھر پتہ لگے۔ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے تیار ہو جائے۔ آج بھی مجھے شاہ جی کہنے لگی آج جنت میں ہمیں لے جانا ہے، میں نے کہا آپ چلیں گے تو لے جاؤں گا، دروازے پہ رکیں گے تو میں کیسے لے جاؤں گا؟ سیابو، بسم اللہ، اوسی شاہ جی، سیابو سندسن خضرن، ان کا رنگ کیا ہوگا؟ سبز۔ خضر کے معنی یہ جنت کا سبزی، جنت والی ہوگی، تشبیہ یہاں کی لیکن ہوگی جنت۔ استبرقن، اور وہ کچھ موٹا اور چمکدار ریشمی لباس ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا لباس؟ ریشمی لباس ہی ریشمی، سوتی ہوگا ہی نہیں، ہاں یہ کپاس والا نہیں ہوگا، جو ریشمی ہوگا۔ استبرقن، چمکدار۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، آج بھی مجھے مجلس میں ابھی وہاں انہوں نے بھی اشارہ کیا، صحیح وہ کنگن ضرور پڑھیں، مجھے سمجھ نہیں آیا، میں کہ اللہ جانے کیا کہتا ہے۔ وہ بعد میں کہنے لگا جی میں وہی کنگن کہہ رہا تھا، میں کہ تو کہنا تھا نا، اشارے ہاتھوں سے ایسے کر رہا تھا، مجھے کیا خبر، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا جناب یہ ہوا کہ حلو اساور من فضہ، اس وقت وہ کنگن پہنے ہوئے ہوں گے چاندی کے، سبحان اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے، چاندی کے کنگن بنائے گا ان کے لیے، وہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ آگے فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ، میں ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں آپ کے اگلی بات کے لیے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہوئے ہوئے، طہورا وہ ہوتی ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کر دے۔ اللہ جانے یہ طہورا اس میں صفت مشبہ ہے، شراباً طہورا، ان کو کیا پلائی جائے گی؟ شراب طہورا، سبحان اللہ، کتنی پاک ہوگی، پاک ہوگی یار،
میں یہ نہیں ہوگا جو طیب ہم پیتے ہیں. بی بی نے گلاس دیا, انگلی دبا دی, کھاتا. ہوئے 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 کیوں پریشان کیوں گے؟ میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ ذرا کوئی سمجھا کریں کوئی باتیں. سمجھ آئی ہے؟ طاہر ہونا اور ہے, طیب ہونا اور ہے. خدا کے لیے طیب کھانا کھایا کریں, طیب, طاہر نہیں. کلو من طیبات, طیب رزق ہوتا ہے, طاہر رزق نہیں ہوتا. اسے طیب بنا کے ایک ہفتہ کھائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک ہفتہ وہ نہیں ہو رہا شاہ جی, نہیں ہو رہا. بالکل مجھے دعوے سے میں کہتا ہوں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ کہ ان کو ان کا رب کیا پلائے گا؟ شرابن, شرابن طہورا. آگے آپ کیا کہتا ہے اسی پہ مجھے بحث کر لینا. ان ھذا کان لکم, اے آل لکم میں کون, لکم کون ہے؟ صرف آل محمد, رسول نہیں ہے ان میں. جناب علی, جناب سیدہ, جناب حسن, جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب فضہ, تو چونکہ وہ بھی اسی گھر میں ہیں وہ بھی اس لکم میں, لیکن چونکہ یہ مردوں کے لیے زیادہ تر لفظ آتی ہے, مذکر کے لیے آتی ہے, چونکہ 2 مستور ہیں اور 3 مرد ہیں. اسے کہتے ہیں قاعدہ تغلیب, غالب قاعدہ. جیسے ہم اہل بیت نبوہ, یہ ہم مذکر کے لیے آیا, یہ اہل بیت نبوہ ہے. جب شروع کیا تو ہم فاطمہ, تو اس ہم کا مرکز کون بن گیا؟ فاطمہ. یہ ہم جو آیا ہے نا مردوں کے لیے, اسے کہتے ہیں قاعدہ تغلیب. تغلیب غالب سے ہے. یا غلبہ کتنے مرد, زیادہ مرد ہیں نا, اسے کہتے ہیں قاعدہ تغلیب. دلچسپی نہیں ہوئی یار, میں بہت کوشش کرتا ہوں سارے دلچسپی دینا, میں یہ نہیں, آپ تو لے رہے ہیں, بہت سارے ادھر ادھر دیکھتے ہیں یار, مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے. قاعدہ تغلیب میں یا کیا آیا لکم, ان میں بی بی پاک بھی تو ہے, مرکزی کے دہرا کے بی بی پاک کا ہے, لیکن اس لکم میں مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ ابھی آپ کو میں بتاتا تھا. ان میں جو روزے کا جو کچھ یہ ہوا, سب سے اہم جس نے روزہ رکھا اہم, وہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. کل میں نے یہی عرض کیا, کیونکہ سرکار کی عمر مبارک سب سے کم ہے. یہ ذہن میں رہے بابا, بھی بحث کرتا ہوں میں اسی پر. جناب امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک ان تمام 5 میں سے سب سے کم عمر ہے. جیسے جناب علی نے پانی سے روزہ افطار کیا, نمک سے, امام حسین نے بھی نمک اور پانی سے افطار کیا. دوسرا روزہ پانی اور نمک سے رکھا گیا تو شہزادے نے بھی اسی سے رکھا. دوسرا روزہ بھی افطار اور نمک سے. تیسرا روزہ بھی میں کہوں جس معیار کا عملی کمال جناب علی کا ہے وہی امام حسین کا ہے. یا اس کے علاوہ کوئی کھانے کا تصور ہے تو آپ فرمائیں. اس کے علاوہ کوئی شے کھائی گئی ہو تو وہ جو کھائی جائے گی تو بہتر ہے وہ سارے بچوں کو دلائی جائے, بجائے اس کے کہ جناب علی علیہ السلام لے آئیں تو کون کھائے گا؟ ترجیح تو بچوں کو ہونی چاہیے کیونکہ ضرورت زیادہ ان کو ہے. جب بچوں کو نہیں دی گئی تو پھر تمام نے مل کے روزے کو کیسے افطار کیا؟ تینوں کا عملی طور پہ افطار اور رکھنا روزہ برابر کا ہے. لیکن جناب امیر علی علیہ السلام کا عمر مبارک کتنی ہے, جناب سیدہ کی کتنی ہے, جناب فضہ کی کتنی ہے, حسن مجتبیٰ پھر بھی تو آپ سے بڑے ہیں نا. سب سے کم جو عمل ہوا ہے نا کمال کا, وہ شہزادہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. اب یہاں اس سے بات اب میں آگے بڑھاتا ہوں. ان ھذا کان لکم جزاء, تو اب اللہ جزا تو دے رہا ہے, ان تمام کی جزا دے رہا ہے, لکم کی جزا دے رہا ہے, ایک کی نہیں. اگر ایک کی دے باقیوں کے نہ دے, عادل کہاں ہے؟ عادل تو ہے وہ ساروں کی جزا دے. عمل تمام نے مل کے کیا تو اگرچہ مل کے ایک عمل کیا, روٹی دینا عمل ایک ہے, افطاری پانی سے کرنا عمل ایک ہے,
روزہ رکھنا پانی سے عمل ایک ہے، لیکن لکم کی لگ سارے اس میں جزا میں سارے برابر ہیں۔ وکانا، یہ کل میں نے عرض کیا جزان کے معنی تھوڑی سی جزا، میرے ساتھ ہو جائے میں ذہنی طور پہ تھوڑی سی جزا ہے، آگے پوری کیسے کی اللہ نے؟ وکانا سعیکم مشکورا، اے آل محمد تم نے میری رضا میں وہ عمل کیا ہے کہ میں اللہ تمہارے اس عمل اور سعی کا شکر گزار ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، شکر گزار ہے اللہ۔ اب جناب بس جہاں شکر گزار ہے، اب میں روک رہا ہوں یہیں سے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو عمل ہوا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں کس میں کھلا رہے ہیں؟ خوشنودی خدا کے لیے کھلا رہے ہیں، حکم خدا میں نہیں کھلا رہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، حکم کو اطاعت کہتے ہیں، خوشنودی کو تطوع کہتے ہیں۔ حکم کیا؟ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ روزے رکھنا اطاعت ہے، حکم ہے روزے رکھو، یہ کیا ہے؟ اطاعت۔ یہ 3 دن کے جو روزے رکھے گئے اور روز پانی مسکین و یتیم و اسیر کو جو دیا گیا، یہ اطاعت میں نہیں آتا، یہ تطوع میں آتا ہے۔ تطوع کس کے لیے ہوتا ہے؟ تطوع ہوتا ہے خوشنودی خدا، جیسے رضاکارانہ طور پہ عمل کرنا۔ یہ ویسے سمجھانے کے لیے یہاں رضاکارانہ کی لفظ چونکہ منجد والے نے لکھا، میں اس لیے سنا رہا ہوں، ورنہ یہاں رضاکارانہ نہیں آتا۔ رضاکارانہ یہ ہوتا ہے کہ چلو جی اپنا ایک کام ہے ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہاں لوجہ اللہ ہے، یہ جو عمل ہوا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے توحید کا معیار ان کے عقیدے میں اتنا اونچا ہے کہ عقیدے کے ساتھ عمل برابر ہو گیا۔ نہیں سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس عقیدے میں یہ توحید کو مان رہے ہیں تو عمل کس معیار کا ہوا؟ یہ وجہ اللہ جو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 دن نون بھی اس کو کہتے ہیں تطوع۔ جب تطوع تے توئے وا عین، تطوع۔ اب پورے قرآن میں ہم تطوع کی لفظ صرف دوسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ میں۔ ابھی تطوع 2 لفظ ہیں پورے قرآن میں، تے وا عین، توئے عین وا عین، تطوع۔ میں ٹھیک سمجھا رہا ہوں پتہ نہیں؟ ذرا آپ بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تطوع میں حکم نہیں ہوتا، رضائے الہی کے لیے کی جاتی ہے۔ پھر میں جملہ دوں، میری یہ بات سمجھ لیجئے خدا واسطے، رضائے الہی کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ آل محمد نے یہ 3 دن جو عمل کیا یہ تطوع ہے، حکم نہیں۔ منت مانی، اور منت تو تھی روزے رکھنے کی، یہ 3 دن جو مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا دیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تطوع ہے۔ منت اطاعت ہے، لیکن 3 دن کھانے دینا یہ تطوع ہے، یہ منت میں شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ منت میں شامل نہیں تھا۔ پھر ایک جملہ شاہ جی میں کہوں، بہت بڑی بات میں نکالنا چاہتا ہوں آیت کے حوالے سے، اس میں سے سب سے بڑا اہم عمل تطوع میں امام حسین علیہ السلام کا ہے، چونکہ یہ سب سے کم عمر کے معصوم ہیں۔ جس عمر کے معصوم کا عمل باب علی کے عمل کے برابر ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جن کی جزا اتنی۔ اس لیے مباہلے میں جو گئے تھے کیا بن کے گئے تھے؟ یہ نہیں ہے کہ بچے بن کے نہیں گئے تھے، اس لیے تو جناب رسول خدا نے جناب حسنین کو اٹھایا، ورنہ بچوں کو ماں اٹھاتی ہے یا باپ اٹھاتا ہے؟ رسول اس لیے خود لے کے گئے، جو کام ہم نے کرنا ہے وہی انہوں نے کرنا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ بے شک چھوٹے ہیں، لیکن تطوع سب سے بڑا کن کا ہے؟ توجہ فرمائیں، میں بہت بڑی بات نکالنا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا ہے جناب۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام معلوم ہو گیا تطوع کے کمال میں اللہ، جہاں سیدہ طاہرہ کا اگر یہ نہ ہوتی تو حسنین کہاں ہوتے؟ جناب سیدہ نہ ہوتی تو جناب حسنین کا تصور ہی نہ ہوتا، چونکہ ان کے حوالے سے ہے اور وہ خود اسی میں موجود ہیں۔ تو تطوع میں سب سے بڑا عمل امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اب میں اس تطوع کی پہلی لفظ کو دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے آپ آیت کے پڑھنے سے سمجھ گئے ہوں۔ ہوئے 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 اگر اب بھی ذہن یہ نہیں پہنچا تو میں کہوں گا یہ صفا مروہ ہی بنے ہیں، اگر اسماعیل نہ ہوتے تو کہاں بنتے؟ توجہ فرمائیں، ذہن تیار فرما لیں۔ بالکل ان الصفا، صفا کیا ہے؟ پہاڑی ہے۔ ان الصفا والمروۃ، دوسری مروہ بھی پہاڑی ہے۔ نام اللہ نے رکھے، ہم نے نہیں رکھے۔ یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے۔ ان الصفا والمروۃ دونوں کیا ہے؟ من شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر توحید کا تصور سمجھ میں آتا ہے۔ شاعر اللہ کیا ہوتی ہے؟ جس کو دیکھ کر، جہاں پہنچ کر کس کی یاد آ جائے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، ٹھیک ہے نا؟ اور جس کے لیے ہے اس کی بھی تو یاد آئے گی نا۔ ہوئے 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 ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو صفا مروہ آپ نے صحیح کی ہوگی۔ کتنی طواف ہیں؟ 7۔ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ صفا سے شروع ہوتے ہیں، مروہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ 7 چکر ہیں، چکر، ٹھیک ہے۔ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے ہیں، چونکہ یہ بات اہم ہے، بار بار دوہرا کے چل رہا ہوں۔ شاعر اللہ ہے۔ آگے فمن حج البیت، جو اس بیت کے حج کا ارادہ کرے، اس بیت کا معلوم ہوتا ہے بیت کے بعد یہ صفا مروہ آتا ہے۔ بیت پہلے ہے، صفا مروہ جز ہے۔ فمن حج البیت، جو حج کا ارادہ کر کے آئے۔ کس بیت میں نے اس گھر کا، اس گھر کا ارادہ کیا ہے؟ حج۔ فمن حج البیت اویتا مرا، یا عمرے کا لے کے آئے۔ اویتا مرا مانے عمرہ۔ اچھا چلو، خوشی کا اگر آپ جملہ سننا چاہتے ہو میں سنا دوں خوشی۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہتے ہیں وہ صاحب گئے حج کرنے کے لیے، انہوں نے کہا یار عمرہ کر لے، کہتا ہے نہیں کرنا۔ خوش ہو جائے وہ ہے، اس نے کہا آ گیا عمرہ کر لے، کہتا ہے کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں؟ کہتا ہے نام بدلو گے تو کروں گا۔ غور نہیں فرما رہے یار۔ ایسے بھی ہیں شاہ جی، غور نہیں فرما رہے آپ۔ کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آئے خوش ہو گیا، دیکھے نا اچھا ہو گیا۔ ہن سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ فمن حج البیت، مجھے اسپیشلی آ کے کہا، میں نے کہا اچھا یار۔ فمن حج البیت، جس نے حج کا ارادہ کیا، حج کے لیے اویتا مرا، بس توجہ فرمائے۔ فلا جناح علیہ، جناح کہتے ہیں جیم کے اوپر پیش سے، جناح کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ اس حج کرنے والے پر۔ علیہ ہے کی ضمیر کون ہے؟ آدمی، وہ جو حج کے لیے، شادی حج کے لیے آئے، فلا جناح علیہ۔ اب ہمارے علماء نے اس کا یہ ترجمہ لکھا ہے کہ لازم ہے حاجی پر، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ، لازم ہے حاجی پر، یہ اچھا ہو گیا۔ فلا جناح علیہ، قرآن نے جناح کی لفظ استعمال کی ہے، انہوں نے استعارتاً لازم ہے، لازم ہے استعارتاً، اس کی تعویل ہے جناح کے معنی ہے کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ حاجی پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا کرے؟ این یطوفا بہما، کہ وہ ان صفا و مروہ کے طواف کرے۔
اس میں اس کے لیے گناہ نہیں ہے. جو فرما لیا شاہ جی ہے نا. اگر وہ طواف کرے، کون کرے؟ جو آیا ہے طواف کرنے کے لیے. شاہ جی توجہ فرمائیں، یہ بات بہت اہم آگے آ گیا. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. بہما، ہما تثنیہ کس کا؟ صفا اور مروہ دو ہے نا، ان دو کا اگر وہ طواف کرے تو گناہ نہیں ہے. یعنی علماء نے لکھا کہ لازم ہے اس کے لیے صفا و مروہ کا طواف کرنا. ٹھیک ہو گیا. طواف کے بعد یہ ارکان حج مکمل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تو آپ جا کے تقصیر کرتے ہیں نا. تقصیر مانے بال کٹانا، اور اس کے بعد احرام کے توڑ دیے جو طواف النساء وہ آگے. ٹھیک ہے، میری طرف دیکھیں جناب، میری طرف دیکھیں. ٹھیک ہو گیا نا. ان یطوفا، جب آپ 7 چکر لگا لیتے ہیں ان کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بال یار بال کٹواتے ہیں. جو کر کے آئے نا تقصیر کی، اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ احرام ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن احرام کے بعد آگے یہاں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ان دونوں کا جو طواف کرے حاجی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو اسی صفا مروہ میں تطوع کرے اللہ اس کا شکر گزار ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب نکالیں نا اندر سے بات جو اصل بات ہے. فلا جناح علیہ ان گھبرانا نہیں شاہ جی، گھبرانا نہیں. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان کا طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جہاں طواف ختم ہوا، فمن، یہ فے نتیجے کی آئی ہے، فے فوریت کی بھی آئی ہے. اس کے فوراً بعد تطوع خیرن، جو خیر کا تطوع کرے. پروردگارہ یہ حج کے ارکان خیر نہیں ہے؟ غور نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ایسا عمل ہے جو حج سے خیر ہے. اور اس حج کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فإن اللہ شاکرون. یہ اللہ شکر گزار ہے. تطوع پہ شکر گزار ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے ان کے بعد فوراً کوئی عمل اللہ چاہتا ہے. جس پہ چاہتا ہے تمہارا حج بھی ہو جائے، میں شکریہ بھی ادا کروں. آئیے پھر پلٹ کے آتی. یہ صفا مروہ کس نے عمل کیا؟ بی بی ہاجرہ چلی ہے یا نہیں چلی؟ جناب اسماعیل کہاں ہے؟ وہ سامنے. آپ نے زمزم دیکھا ہوگا، وہاں ایڑیاں رگڑ رہی ہیں. جو ہی بی بی صفا سے چلتی ہے، جب بالکل خانہ کعبہ کے سامنے آتی ہے، دیکھتی ہے بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ہر والا، آنکھوں والی ہے. ہر والا سے دوڑنا. اب جو دیکھا وہ تڑپ رہا ہے، دوڑی. دوڑتے ہیں یا نہیں دوڑتے ہیں؟ تیز بھی نہیں دوڑنا، چونکہ بی بی مستور کا دوڑنا تیز نہیں ہوتا. آئے 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 آئے. اللہ نے دوڑایا بھی ہے لیکن اسے ہرولا کہا ہے کہ اس کی عظمت میں بھی، اس کی حیا اور شان میں بھی فرق نہ آئے، مگر میرے حکم میں دوڑے بھی. یہ ہرولا ہوتا. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بتیاں لگی ہوئے، سبز بتی ہیں. اگر آپ گئے ہیں تو میں تو گیا ہوں، وہاں جا کے ہر بی بی، ہر مرد دوڑتا ہے، لیکن وہ دوڑنے کی بھی بالکل سمت ہے. اتنی جگہ پہ جا کے پھر ختم ہو جاتی ہے. یعنی جتنی تک سامنا رہتا ہے نا. جناب پیاس کے لیے دوڑی ہے، شاید آگے پانی مل جائے. اور اس کی طرف دل میں تھی یا نہیں تھی؟ یہ ہر والا دیکھ کے جو دوڑتی ہے، یہ دوڑنا دلیل ہے کہ بچے کی طرف دل میں ہے. معلوم ہوتا ہے صفا مروہ میں جب بھی آؤ اسماعیل اور ہاجرہ کی یاد میں دوڑو. یہ دوڑنا ہی تمہارا حج ہے. دوڑتے ہیں یا نہیں دوڑتے؟ اب بی بی وہاں گئی، پھر وہاں گئی. یہی تھا کہ یہاں گئی تو پانی نہیں ہے، پھر دوڑی، پھر دیکھا، پھر ہرولا کیا، پھر صفا پہ پہنچی. 7 مرتبہ جب ایسے کیا
اب جو بیوی نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اسماعیل کے پاؤں سے، رگڑ سے پانی نکل رہا ہے. غور نہیں فرما رہے. اب یہ دوڑنا کس کی یاد میں تھا؟ اسماعیل کی پیاس کی یاد میں. اب دوڑتے ہوئے وہاں جو گئی، دیکھا ان کے پاؤں سے پانی نکل رہا ہے. جلدی سے رکھے نا پتھر کا زم زم. اگر زم زم نہ کہتی تو ساری دنیا میں یہی پانی ہوتا. اوئے ہوئے ہوئے. زم زم کے معنی رک جا. اب وہ جو رک گیا، اب رکا، رک گیا پانی. اب وہی پانی کس نے پیا؟ جناب اسماعیل نے پانی پی لیا. پیاس بجھ گئی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میں غور نہیں فرما رہے آپ؟ پیاس بجھ گئی نہیں بجھ گئی؟ اب بی بی ہاجرہ کی تمنا پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اب جب پوری ہو گئی تو ان 7 طوافوں میں نتیجہ تو بی بی نے اسی وقت ہی خانہ کعبہ کے اندر ہی پا لیا. پا لیا یا نہیں پا لیا؟ کہ جس بچے کی دوڑ رہی تھی وہ پانی نکل آیا اور اس کی پیاس بھی بجھ گئی، ماں بھی مطمئن ہو گئی، ارکان حج بھی بن گیا. فرمایا اگر ہم اسماعیل کی یاد کو، ہاجرہ کی دوڑ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، انہیں تو پانی مل گیا. اگر ذبح عظیم نہ ہوتا تو اسماعیل کہاں ہوتے؟ غور نہیں فرما رہے آپ؟ اگر جناب امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو ابراہیم اسماعیل کہاں ہوتے؟ ٹھیک ہے نا. جناب اسماعیل کس کی وجہ سے بچے ہیں؟ یہ ذبح عظیم کی وجہ سے. ذبح عظیم کون ہے؟ ورنہ وہ تو چھری کے نیچے تھے ہی. جناب ابراہیم انہیں قتل کر دیتے، قتل ہو جاتے. معلوم ہوتا ہے امام حسین نے بقا دی، حیات دی جناب اسماعیل کو. جس کی عارضی ہے، عارضی پیاس ہے، اس کی تو تم 7 دن 7 مرتبہ طواف کرتے ہو. اب کیا کرو؟ فمن تطوع خیرن. جو اب اسی طواف کے ساتھ جو امام حسین کا 7 مرتبہ طواف کرے، میں شکر گزار ہوں. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تطوع کس کے لیے ہے؟ وہ تو پانی پی لیا اس نے، لیکن امام حسین کو نے تو پانی نہیں پیا. اس کی یاد تو ان سے بھی زیادہ باقی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف یہ تو بچ بھی گئے، انہیں پانی تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اس کی یاد کو قائم رکھتے ہو، جس کی وجہ سے یہ قائم ہوا ہے. یہ اسماعیل کی اطاعت ہے. حسین کا طواف تطوع ہے. یہ جب بھی کرو گے میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو اس کے ساتھ فمن تطوع خیرن، یہ تطوع کس کا ہوگا؟ سب سے کم عمر کون ہے؟ امام حسین. اور جناب اسماعیل کس کی وجہ سے بچے ہیں؟ اگر ہم دوسرا میں پہلو لے لوں تو رسول اس لیے تو کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کہاں ہوتے؟ اگر اسماعیل ہی نہ ہوتے تو حضور ہی نہ ہوتے. تو پھر حضور کی وجہ بقا کون ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. حضور کی بھی وجہ بقا امام حسین. جناب اسماعیل کی بھی وجہ بقا امام حسین. سارے نبیوں کی بقا امام حسین. جزوی بقا کو تو قائم رکھتے ہو. قائم سمجھ آئی نا؟ اب معلوم ہو گیا یہاں تطوع کی لفظ آ گئی. یہ آئی حج کے موقع. اب ہم دوسری آیت کو تطوع، بالکل یہ جو تطوع آل محمد نے اس سورہ دہر میں کیا ہے بیان ہی اسی کی مثال. یا میں اب آیت پڑھتا ہوں، یہ روزو والی آیت. یا ذرا برابر صلوات پڑھ دیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ صحیح ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. جو آپ روزے رکھے ہو یہ آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں پہ روزے واجب کر دیے گئے تھے. ایام معدودات، یہ
1 مہینے کے روزے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ٹھیک ہے, جو تم میں مریض ہو, بیمار ہو, کیا کرے؟ دوسرے روزے رکھے. من ایام اخر. بس. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. تطوع پھر آ گیا. شاہ جی تطوع آ گیا. یعنی علماء کرام مفسرین نے ادھر خیال ہی نہیں کیا یار یہ تطوع بعد میں, اطاعت کے بعد تطوع کیوں آ رہا ہے؟ حج تو اطاعت میں آتا ہے. روزے کس میں آتے ہیں؟ اطاعت میں. یہ روزے جو آپ رکھ رہے ہیں کس میں رکھ رہے ہیں؟ اطاعت میں. اس اطاعت میں تو اللہ شکر گزار ہوتا ہی نہیں, وہ تو شکر گزار ہوتا ہے تطوع میں, اور تطوع کا ذکر ان روزوں میں موجود ہے. پھر ڈھونڈیں وہ تطوع والے کون ہیں. ٹھیک ہے جناب. ایام معدودات. اب میری طرف دیکھیں. وعلی الذین یطیقونہ, یہ توئے یہ قاف دو نکت, یہ یطیقون طاقت سے, طاقت. طاقت سمجھتے ہیں؟ قدرت نہیں. طاقت جسمانی ہوتی ہے, قدرت روحانی ہوتی ہے. طاقت کی لفظ ہے طاقت. ٹھیک ہے. وعلی الذین یطیقونہ, اور وہ لوگ یطیقونہ. ایک ہوتا ہے اتاقا یطیقو. شاید مجھے گرامر سنانے دے, گھبرانا نہیں جا رہا, بالکل گرامر سنائیں جو سمجھ آئے. ایک ہوتا ہے تاقا یطیقو, تو اے الف کا تاقا یطیقو. تاقا یطیقو یہ آتا ہے نصرہ ینصر, لازم باب ہے. طاقا یطیق کے معنی ہے طاقت ہونا, قدرت ہونا. ہونا, قدرت ہونا. قدرت ہے, فعل لازم ہے, باب لازم ہے. اچھا جو گھبرا رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. کیوں ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ شاہ جی اہم ہے خدا کی قسم. طاقا یتو کو طاقت ہونا, طاقت دینا نہیں, قدرت دینا نہیں, قدرت ہونا. یا طاقا یطیقو نہیں, اتاقا یطیقو. اتاقا یطیقو معنی ہوتا ہے قدرت دینا, اور ہمیشہ قدرت یا طاقت اس کو دی جاتی ہے جو کمزور ہو. قدرت کسے دی جاتی ہے؟ طاقت کسے دی جاتی ہے؟ کمزور. ٹھیک ہے نا, دشوار ہو جائے اس کو کہتے ہیں یطیق. ٹھیک ہے. الذین یطیقون. اب وہ لوگ جن کو کہ طاقت دی جائے, اچھا یار چلو ایک کھا لو پی لو ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ, رکھ لو نا روزہ. اللہ کہتا ہے جن کو تم طاقت دو گے وہ تو تمہاری دی ہوئی ہوگی, جن کو میں دوں گا وہ تو فطری ہوگی. جو میری دی ہوئی طاقت ہوگی وہ فعل لازم ہے, طاقت ہے, اس کو کوئی شاید دینے کی بھی ضرورت نہیں, وہ روزہ مکمل کر لے گا. ہاں جب جن کو تم دے کے طاقت ایسا طاقتور بنا کے انہیں روزہ رکھوانا چاہتے ہو, روزہ اسی سے کہا اوے جو تمہیں طاقت دے رہے ہیں یا کر نہ رکھ روزہ. فدیۃ طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا دے دے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, معلوم ہوتا ہے یہاں روزہ نہ رکھنا ضروری ہے, نہ رکھنا اطاعت ہے, مسکین کو کھانا دینا اطاعت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں اگر طاقت پوری کسی نے دی اور وہ طاقت ہے تو پوری طرح نہیں کر سکو گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. انہوں نے طاقت دی ہے, ہو سکتا ہے کہ روزے تک تمہاری طاقت ختم ہو جائے, پھر یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اللہ سہولت دے رہا ہے. اطاعت یہ ہے بھائی, یہ کمزور شخص, فدیۃ طعام مسکین, تو طعام مسکین دے دے.
ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اطاعت ہے تیری. روزہ نہ رکھ، یہ بھی اطاعت ہے. ہائے ہائے ہائے. اچھا جی سمجھ آ رہی ہے میری کی بات؟ یعنی یہاں روزہ نہیں رکھنا، کمزور ہے، کمزور، اتنی طاقت. ہائے 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 ہائے. اس لیے روزہ بالغ پہ ہوتا ہے. جس نے روزے رکھے وہ ابھی بالغ ہوئے نہیں تھے. غور نہیں فرما رہے آپ؟ امام ہونا اور چیز ہے. یہاں اسی میں اللہ تعالیٰ وہی لفظ یہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے الذین یطیقون، جن لوگوں کو تم عطا کا جتی کو، بڑے بڑے علماء سے پوچھا جاتا ہے عطا کا جتی کو کیا معنی ہے، بہت جواب بھی نہیں دے سکتے. جواب جناب یطیقونہ، کہ جن کو مصنوعی طاقت دی جائے. فرمایا مصنوعی طاقت والو تم روزانہ رکھو. فدیۃ طعام مسکین، تم کیا کر دو، طعام مسکین، مسکین کو کیا دو، کھانا دے دو. اب آگے کیا کہتا ہے، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو بھی تطوع کرے گا یہ اسی کے لیے بہتر ہے. تطوع کے کیا معنی ہے؟ روزے سے ملائیں نا یار، روزے سے ملائیں نا. مجھے نہیں آتا جناب، آپ بتائیں. مجھے آتا ہی نہیں ہے شاہ جی، نہیں آتا مجھے نہیں آتا، بتائیں نا یار. فمن تطوع خیران کیا معنی ہے؟ فہو خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. یا کیا ہے، روزہ نہیں رکھنا، کھانا دینا ہے. یہ تو ہو گئی اطاعت. تطوع یہ ہے روزہ بھی رکھے، کھانا بھی دے. ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تطوع کیا ہوگی، روزہ بھی رکھے اور مسکین کو بھی کھانا دے. بے شک مصنوعی طاقت ہے، کم کمزور ہے. تطوع یہ ہے کمزور ہو کے روزہ بھی رکھے، ہائے 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 ہائے، اور مسکین کو بھی کھانا دے دے. یہ تطوع کس نے کیا ہے؟ آل محمد نے کیا یا نہیں؟ روزہ بھی رکھا ہے، مسکین کو 3 دن کھانا بھی دیا ہے. کیوں نہ شکر گزار ہو اللہ. اوئے 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 اوئے. یا کیا کہہ رہا ہے، فمن تطوع خیرا، جو تطوع کرے. کیا مانے ہو تطوع کی، کیا مانے؟ روزہ بھی رکھے. حکم کیا ہے، روزہ نہیں رکھنا. شاہ جی روزہ نہیں رکھنا، وہ جس کو آپ دے رہے ہیں نا غذا، وہ روزہ نہ رکھی، نہ رکھنا تیرے لیے بہتر ہے، نہ رکھ، یہ اطاعت ہے. مسکین کو کھانا دے دے، جان چھڑاؤ. ہم جیسا ہوتا ہے خوش ہو جائے، روٹی دے دو، روزے سے جان چھوٹی ہے. لیکن یہ اطاعت ہے. چھوٹ اطاعت میں ہوتی ہے، تطوع میں نہیں ہوتی. اب تطوع کیا ہے کہ وہ کمزور آدمی روزہ بھی رکھے اور اپنا کھانا مسکین کو بھی دے دے. پانی سے رکھے، پانی سے افطار کرے. جو اس کی خوشنودی میں پانی سے رکھے، پانی سے افطار کرے اور 3 دن مسلسل کرے. پھر عدل الہی کیا ہے، پھر سورہ دہر پوری جزا ہوگی اس کی. اور نہیں فرما رہے، کہے گا یہ تھوڑی سی جزا ہے، تمہاری جزا ہے اس میں یار کا عمل. عمل عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے. تم میری ذات سے اتنی محبت کرتے ہو، میری خوشنودی میں یہ عمل کیا ہے، لو جزا بھی ہم دیتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ جزا ہو گئی کہ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تمہارا شکریہ. آگے کیا کہتے ہیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. ان تصوموا ان کے لیے آئے. او جو جن کو مصنوعی آپ دے رہے تھے، روٹی وغیرہ طاقت دے رہے تھے، مصنوعی. یطیقونہ، یطیقون منے
मसनूई ताकत देना यार, अगर सवेरे कोई काफ़ी सारा चीज़ें दे दी, चलो जी दही भी खा लिया, मिठाई भी आए, दूसरे जलेबियाँ भी खा लिया, वो जब जेल में गया ये खा लो, नहीं 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 नहीं, अंत सूमू खैरुल लकुम, है खैर उनसे आप कह रहे हैं। हाँ हाँ, मालूम है तत्व और है। अब इनके लिए वन तसूमू, तुम कौन है? अल्लाज़ीना युतीकुना, वो जो पीछे थे, अब उनको खिताब करके कहा, ओ ख्याल कराए तुम रोजा ना रखो, मिस्कीन को खाना खिलाओ, अंतसूमू खैरुल लकुम, हाँ अगर तुम रोजा रख लो खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए खैर है, बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, काश के तुम जानते तुम्हें एवज में क्या मिलेगा। इन कुंतुम तालमून, तो तुम्हें क्या मिलेगा अगर तुम जानते, तालमून माने जान, अगर तुम जानते तो फिर बेहतर है तुम्हारे लिए, तो आम मिस्कीन न दो, अपने ऊपर जोर दे के बदुश्वारी रोजा रख लो। बदुश्वारी, बेशक है दुश्वारी से पूरा होगा ना, पूरा तो हो जाएगा ना, चूंकि तसूमू कह रहा है पूरा हो जाएगा, मौत वाक़ई नहीं होगी, तोड़ना नहीं पड़ेगा, वरना अल्लाह तसूमू कहता ही ना। हाँ हाँ, इतनी ताकत तुम में है कि तुम पूरा कर लोगे, जब अल्लाह कह रहा है तो फिर तो पूरा होना है। गौर नहीं फरमा रहे, सहूलत पहले देखेगा, नहीं नहीं ना रखो तो हम दे दो, अब कहता अगर तुम रख लो, दलील है रख सकता है अल्लाह जो कह रहा है, अगर ना रख सकता हो तो अल्लाह कहता कि रखो, वो तकलीफ वाला युताक देता ही नहीं है, अगर उसकी तकलीफ वो पूरी नहीं कर सकता तो अल्लाह के आदल के खिलाफ है, पूरी कर सकता है, फरमाया अगर तुम पूरी करो तो बहुत अच्छा है। लेकिन तब वो वहां पूरी करने में फिर तुआम नहीं दिया जाएगा, रोटी घर रहेगी। अगर आप रोजे रख ले तो रोजा इताअत में आएगा, क्योंकि खाना जो नहीं दिया, तुआम जो नहीं दिया, वो तुआम देना रोजा रखना था, तब वो था। समझ आ रही है ना सही? अब उसने क्या कर लिया, उसने अंतसूमू खैरुल लकुम, अगर तुम रोजा रख लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। रोजा रखेंगे फिर तुआम देंगे, नहीं देंगे ना यार, नहीं देंगे ना, क्यों परेशान क्यों होते हैं? नहीं देना ना, घर में रखे रहे, नहीं देना तो फिर एक काम हुआ ना, तुआम तो नहीं दिया, रोजा रखा तुआम नहीं दिया, तो तब वो ये है कि रोजा भी रखे, ओए होए होए होए, तुआम भी दे, तो फिर ये रोजा रख के तुआम देना, ये किसकी मिसाल है? ये मोमिनीन की मिसाल नहीं, अमीरुल मोमिनीन की मिसाल, अल्लाह ये उनकी मिसाल है, मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मिसाल है, इनकी मिसाल है। कल इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये मिसाल क्यों बनाई है अल्लाह ने, क्यों बनाई है? फरमाया कि पूरी कायनात, ओए होए होए, पूरी कायनात में ततव्वो के मरकज़े कमाल को हुसैन कहते हैं। ओए होए होए, मालूम होता है तौहीद जितनी शुक्रगुजार इस हुसैन की है। अब जिसके ततव्वो में खुदा शुक्रगुजार हो, उसकी आजादारी फ्रू नहीं होगी, अजरे रिसालत होगी। और नहीं फरमा रहे, आप कहां बैठे हुए हैं? फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो आजादारी है ये क्या होगी? अजरे रिसालत होगी या नहीं? कयामत में नमाजें नहीं पूछी जाएंगी, अजर पूछा जाएगा। आले मोहम्मद से मवद्दत किया या नहीं? अच्छा यार, मैंने सख्त लफ्ज कह दी। नमाज हुक्म है, अजर सवाल है। अब सारी जिंदगी में पढ़ के यहां पढ़ता रहा हूं, देखिए नमाज हुक्म है, अजर सवाल है। अजर सवाल है, सवाल में तलब होती है, हुक्म में ख्वाहिश होती है। नमाजें अल्लाह की ख्वाहिश हैं, आले मोहम्मद तलब है। हाय हाय हाय,
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں سمجھ آتی؟ ٹیپ ہے، ٹیپ پڑھیں، 10 مرتبہ سنیں، خدا واسطے سمجھیں آل محمد کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طلب ہے، اس لیے نمازوں میں شفاعت ہے، عقیدے میں شفاعت نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے؟ شفاعت کن میں؟ نمازیں نہیں پڑھی شفاعت ہوگی، عمل نہیں کیا شفاعت، عقیدے میں شفاعت نہیں ہے۔ اجر رسالت عقیدہ ہے ان کو وہ کرے، لہذا یہاں تطوع کا کمال۔ امام حسین علیہ السلام، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں، ابھی ہے 5 منٹ ہیں، ذرا بس آپ خوش ہو جائیں۔ واقعہ تو بہت ہے۔ آمش ایک شخص ہے، آمش کہتا ہے میں اپنے ملک سے نکل کے میں مدینے آیا تو سرکار کے حرم مبارک کے باہر جا رہا تھا کہ دھوپ میں مجھے کان میں آواز آئی، کان میں چلتے ہوئے، اور پھر اتنی گرمی، اور مدینہ جہاں پانی ہے ہی نہیں، ہے تو کڑوا ہے۔ کسی نے مجھے کہا، آواز آئی کان میں، علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ لفظ اچھی نہیں لگی ہے، جن کانوں کو اچھی نہیں لگیں خدا واسطے کان درست کریں، اچھا لگنا چاہیے۔ شاہ جی خدا واسطے میں کیا کہتا ہوں، یا علی، یہ مجھے کیوں کہنا پڑا، کہوں گا میں، علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ اس نے جناب علی کا نام لیا، آمش کہتا ہے میرا قدم رک گیا۔ میں نے کہا دیکھوں ہیں ایسی دھوپ میں کون ہے جو علی علیہ السلام کی محبت میں پانی دے رہا ہے؟ یہ کہتا ہے میں جو جلدی آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک نابینا حبشی عورت ہے جسے مشکیزہ ڈالا ہوا ہے، ہائے 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 ہائے، کہتا ہے علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ میں نے گلاس لیا، میں نے بھی پی لیا، میں نے جو دیکھا اسے، وہ آنکھوں سے نابینا تھی، نابینا ہو کے پانی پلا رہی ہے۔ میں تو آنکھیں نہیں ہیں، دل تو بینا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ماشاء اللہ۔ علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ یہ کہتے میں نے پانی پی لیا، پانی پی کے میں آیا حرم پاک میں، اور یہاں سے فارغ ہو کے مکے گیا۔ مکے جا کے حج کرنے کے بعد جو میں طواف کر رہا تھا، جو ہی طواف سے میں ذرا باہر نکلا نا، حرم سے باہر نکلا، پھر میرے کان میں وہی مانوس آواز آئی، جیسے علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں پانی پی لو۔ حیدری قربان نہ ہو جائے ایسے علی پہ، ایسا امام ہونا چاہیے۔ میں نے جب وہ مانوس آواز سنی، میں نے کہا یہ سنی ہوئی لگتی ہے، اب تو میں جلدی سے جاتے ہوئے قدم رکے۔ آمش کہتا میں جو گیا، میں نے دیکھا وہی بی بی آنکھیں ہیں اور پانی پلا رہی ہے، کہہ رہی علی علیہ السلام نے جس نے مجھے آنکھیں دی ہے اس کی محبت میں پانی پی لو۔ اس نے سلام کر کے کہا بی بی وہ تو مدینے والی نہیں ہے، وہ جہاں تیری آنکھیں نہیں تھیں؟ ہاں ہاں کہنے لگی میں وہی ہوں۔ کہا آنکھیں کیسے ملی؟ ہوئے 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 ہوئے، کیسے آنکھیں ملی ہیں؟ ان کو دینے میں دیر نہیں لگتی کیسے آنکھیں؟ اس نے کہا کہ میں کہہ رہی تھی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ ایک شخص آئے، اس نے مجھے کہا پانی دو، میں نے دیا، پی کے کہتا ہے بی 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 بی۔ خدا جانے لفظ، اس بی بی کی لفظ نے اس کو کس کمال تک پہنچا دیا۔ بی بی علی کی محبت دل میں رکھتی ہے۔ اس کے بعد اور تو کچھ نہیں تھا۔ کہنے لگی صاحب پتہ نہیں آپ کون ہیں، میں اگر یہ دل چیر کے دکھانے والی شے ہوتی تو میں دکھا دیتی، چونکہ میں دکھا نہیں سکتی جتنی محبت مجھے جناب علی علیہ السلام سے، بس یہ کہنا تھا۔ اس آدمی نے کہا اللہم تقبل بہذا الدعا، اے اللہ اگر یہ دعا میں سچی ہے تو اسے بینا کر دے۔ وہ بتا رہے آمش، اس نے جو کہا بینا کر دے، میرے آنکھوں کے سامنے بینائی آ گئی، میں نے دیکھا وہ سامنے کھڑا ہے۔ اوئے اوئے اوئے، جملہ کہوں، میں نے کہا سامنے جو کھڑا، میں نے کہا آپ نے دعا مانگی؟ ہاں۔ اچھا خدا کے لیے بتایا آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کم سے کم مجھے تو بتا دے۔ فرمایا میں خضر ہوں، جناب علی نے مجھے بھیجا ہے۔
جناب علی نے بھیجا ہے، لہذا ان کے کہنے سے مجھے اللہ نے بینائی عطا فرمائی۔ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنا لے کے آتے ہیں ان میں فیض برآمد فرما، خصوصاً جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن بچوں کے کف نہیں ملے انہیں ہمسر عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع